بھارت میں اس وقت بالکل بحرانی کیفیت برپا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان طلباء پر حجاب کی پابندی تھی۔ مسلمان کی طلباء کے ساتھ ساتھ مسلمان ٹیچروں پر بھی پابندی لگا دی ہے کہ وہ حجاب پہنے کالج یا اسکول میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ بھارت میں روز بروز مسلم دشمنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے مسلمانوں کی نسل کشی کے اعلانات کیے جا رہے تھے، لیکن اب مسلمانوں کی شناخت یعنی حجاب کو ختم کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ پہلے تمام کالج اسٹوڈنٹوں پر یہ پابندی تھی کہ وہ حجاب پہنے کالج میں داخل نہیں ہو سکتی۔ عملی مظاہرہ آپ نے مسکان کی ویڈیو میں دیکھ لیا تھا، لیکن اب یہ مسلمان لڑکیوں کے ساتھ ساتھ مسلمان ٹیچروں پر بھی پابندی لگا دی ہے کہ وہ حجاب پہنے کالجوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ حجاب پہن کر وہ پڑھا سکتی ہیں۔ سب کچھ مودی حکومت مسلمانوں کے خلاف عوام کو بھڑکانے کے لیے کر رہی ہے کہ وہ الیکشن جیت سکے، کیونکہ اس وقت بھارت کی کئی ریاستوں میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ وہاں مودی سرکار مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی مدعا کھڑا کر کے الیکشن جیتنا چاہتی ہے۔ مسلمان قوم اب جاگنا شروع ہو چکی ہے۔ انڈیا اب دن بدن خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مسلمان وہاں پہ نہتے ہیں۔ مودی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو گھیر کر مارا جائے۔ سب سے پہلے ان کی شناخت حجاب پر پابندی لگائی جائے، جیسا کہ امریکہ اور فرانس اور باقی دنیا میں کیا جا رہا ہے۔ لیکن مسلمان اب اس سے نہیں ڈرتے۔ انڈیا کے اب ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں، جس طرح یوگوسلاویہ اور رشیا کے ہوئے تھے۔ انہیں ہر جگہ پر انہوں نے ان لوگوں کو کچلنے کی کوشش کی جو ان کے نظریات کے خلاف تھے۔ آہستہ آہستہ عوام میں بغاوت پیدا ہو گئی۔ انڈیا کے مذہبی حلقے اور مسلمان سیاستدان اس وقت خواب کی نیند سو رہے ہیں۔ وہ مسلمان قوم کے ساتھ نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء ہند ہے، جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر کہا اور پاکستان میں ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے بعد اویسی برادران ہیں، جو کہ بی جے پی کی 2 نمبر ٹیم ہے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ مسلمان کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اب اتر پردیش میں الیکشن جیتنے کے لیے وہاں بھی حجاب کو مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ وہاں پر ہندو طالب علموں نے ایک سرکاری خط لکھا ہے، جس میں علی گڑھ یونیورسٹی کو کہا گیا ہے کہ کلاس روم میں لڑکیوں کے حجاب پر پابندی لگائی جائے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ حجاب پر OIC نے بھی بھارت سے کہا ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی اور حجاب پر پابندی کا طریقہ جو عائد کیا جا رہا ہے، اس کو ختم کرے۔ اس کے علاوہ طالبان نے بھی اعلان کیا ہے کہ حجاب آخری ریڈ لائن ہے۔ اگر اس کو انڈیا نے عبور کرنے کی کوشش کی تو انڈیا کی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس وقت جب پوری دنیا یوکرین کے مسئلے پر الجھی ہوئی ہے، انڈیا نے یہ ایک نیا ایشو شروع کیا ہے۔ ایسے ہی جیسا کہ کشمیر میں کیا گیا تھا، وہاں پر 5 اگست کو کشمیر کی آئینی خصوصیت کو ختم کرتے ہوئے اسے بھارت کا حصہ بنایا گیا تھا، لیکن پوری دنیا نے اس پر کوئی بات نہیں کی۔ اگر یہی بات انگلینڈ یا رشیا میں کسی کے ساتھ ہوتی، پوری دنیا اس کے خلاف ہو جاتی۔ اب کون دہشت گرد ہے، مسلمان یا غیر مسلم؟ مسلمان تو صرف اپنی تہذیب کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ انڈیا کے بہت سے رہنما کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو پاکستان چلے جانا چاہیے، یہ ان کی جگہ ہے۔ ہندوستان میں صرف ایک ہی دھرم ہوگا جو ہندو ہوگا، اس میں باقی دھرموں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مسلمان بیچارے کیا کریں؟ گزشتہ روز ہونے والے ایک امتحان میں حجاب پہنی لڑکیوں کو بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ اس پر ان لڑکیوں نے اس امتحان کا بائیکاٹ کیا، جس سے ان کا سال ضائع ہو گیا۔ انڈین ہندو پوری طرح کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں نہ رہنے دیا جائے۔ انڈیا اب آہستہ آہستہ اپنے انجام کے قریب پہنچ رہا ہے، جس سے انڈیا کے حصوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ انڈیا اب مذہبی بنیادوں پر تقسیم ہوگا۔ اس سے پہلے انڈیا بھی مذہبی بنیادوں پر تقسیم ہوا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بالکل صحیح تھے، جو انہوں نے 1947 میں کہا تھا کہ انڈیا کے ہندو اور مسلمان 2 علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں۔ انہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا، جو آج بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے اس وقت اس کی مخالفت کی تھی، اب ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ کس طرح مسلمانوں کو نسل کشی کر رہے ہیں، ان کو جینا دوبر کر رہے ہیں، لیکن یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔
لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو غدار کہا، کافر کہا۔ اب وہ کہاں ہیں؟ اگر اس وقت محمد علی جناح کی بات کو سچ مان لیتے تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ اس طرح مسلمانوں کی بےعزتی ہو رہی ہے یا مسلمان عورتوں کی پر ہراساں کیا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی انڈیا میں گزارنا بہت مشکل ہو رہی ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔